خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat with the National Amla of Majlis Ansarullah from Switzerland. In addition, beloved Huzur Ayyadullah Ta'ala Banasrihil Aziz graciously graced the International Waqf and Nour Refresher course. On the 18th of January, National Majlis Amla of Majlis Ansarullah Switzerland had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala Banasrihil Aziz. During the mulaqat, which took place in Islamabad, the attendees all had the opportunity to introduce themselves and seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance. During the mulaqat, Hazrat Khalifatul Masih spoke to guide Talimul Quran and Waqf Arzi. اتنے بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی وقف کیا سال میں آپ کے سمیت؟ جی نہیں حضور، پھر خود کریں گے تو نمونہ بنیں گے تو آپ کے لوگ کریں گے نا۔ کہ جتنی عاملہ بیٹھی ہوئی ہے جی پہلے تو ان کو وقف عارضی کروائیں، ٹھیک ہے حضور، پہلے ان کو قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کریں باقاعدہ اور اپنے گھروں میں یہ پڑھائیں، جی پھر آگے چلے گا نا نظام۔ جی حضور خاکسار ناصر محمود، قائد ذہانت صحت و جسمانی اور صحیح مجلس بازل۔ آپ کو گیم کرتے ہیں؟ جی حضور میں کھیلتا ہوں، جم جاتا ہوں، اسپورٹس بھی کھیلتا کتنی دیر ہفتے میں؟ 2 دن؟ ہوں، 2-3 دفعہ منیمم جاتا ہوں۔ جی حضور۔ کتنے انصار جاتے ہیں جم؟ حضور ابھی میں اسی سال ہی آیا ہوں تو ابھی یہ تو آج کتنے دن؟ 15 دن گزر گئے؟ جی 15 دن میں کچھ پیپر ورک کر لیا آپ نے؟ جی حضور کتنے انصار ہیں؟ پچھلی فائلیں تو پڑھ لینی چاہیے تھی نا۔ ہاں جی، وہ ابھی ہم ہینڈ اوور کے پروسیس میں ہیں اور ہم نے وہ ایپ ڈسکس کی ہے۔ 6 مہینے پروسیس میں گزر جائیں گے یا کون سا ایسا 195 لوگ ہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے آدمی آدھے گھنٹے میں چارج لے لیتا۔ جی چلیں آگے۔ خاکسار طاہر محمود چودھری اور قائد مال کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ کمانے والے کتنے ہیں؟ حضور اس کا ایگزیکٹ ڈاٹا تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ 90% ہونا چاہیے نا۔ آپ اتنے سال سے قائد مال ہیں، جی آپ کو ایگزیکٹ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ کمانے والے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی آمد کتنی ہے، جی اور چندہ شرح سے دیتے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو کیا انہوں نے اجازت لے لی ہے نہ دینے کی؟ سارا کمپلیٹ ہونا چاہیے ڈیٹا۔ یہ انشاءاللہ جی بہتر اصل چیز یہ ہے حقیقت کیا ہے، جی حقیقت کے قریب جائے۔ اگر جو نہیں دے سکتے ان کے بعد ہی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں دے سکتے، جی اور جو دے سکتے ہیں اور اچھا کمانے والے ہیں وہ پوری شرح سے دے رہے ہیں کہ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے حضور، ٹھیک ہے، تو اگر نہیں دیتے تو پھر چھوٹ لیں۔ جی تو یہ ساری چیزیں انفارمیشن بھی قائد مال کے پاس ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک انشاءاللہ ہے، بیٹھیں۔ قائد سار ہوں، قائد سار ہیں مجلس تو انصار اللہ پھر سوئٹزرلینڈ۔ کتنے خدمت خلق کا چندہ دیتے ہیں آپ لوگ انصار اللہ؟ کوئی پروجیکٹ کیا ہے کبھی؟ نہیں ابھی کوئی افریقہ میں کوئی افریقہ میں کوئی جھونپڑی بنائی ہے، کوئی نلکا لگایا ہے، کسی مریض کو مدد کی ہے، یا پرائیویٹ اپنی طرف سے لگایا ہے لیکن جو اپنا طرف یہ انصار اللہ میں ڈال دیں ثواب ہی ہو جائے گا آپ کو، ہیں؟ پھر انصار کو بتائیں کہ میں نے ڈال دیا ہے تو تم بھی کرو کچھ۔ ٹھیک ہے، قائد انصار کے جو کام ہے قواعد پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ عمل کریں، لوگوں کو تحریک کریں۔ کوئی افریقہ میں، کوئی غریبوں کی خدمت، کوئی کسی تیسری دنیا کے غریب ملکوں میں، پاکستان میں، سندھ میں، ریموٹ ایریا میں جہاں جہاں کو ضرورت ہے، یا افریقہ میں جہاں ضرورت ہے، صدقات کے لیے، عید پہ مدد کرنے کے لیے، کوئی نلکا لگانے کے لیے، کسی ہسپتال کو میں کچھ حصہ ڈالنے کے لیے، کچھ تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ While speaking to the Qaid Tabligh, Hazrat Khalifatul Masih inquired about the interests of the general Swiss population in religion. السلام علیکم حضور، السلام۔ میرا نام عطاء الحق ہے اور میں قائد تبلیغ ہوں۔ قائد تبلیغ ہوں۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ اردو؟ میں صرف تھوڑی اردو بولتا ہوں، Only this sentence تھوڑا آتی ہے۔ which you have spoken. Do you understand English? Yes, English. You are Qaid Tabligh. Yes. What is your plan for Tabligh? So last year we had very good experience with exhibitions that we did in 2 major cities of Switzerland. How many people came to see your exhibition? Up to 100 came during Only? the whole day.
Only 100. हाँ जी, But most of the people in Switzerland are indifferent about religion. yes, Hazur. Huh? Yes, yes, Hazur. They don't have any interest in religion. No, they don't have interest in religion. How can you develop interest among those people? This is the work of Secretary Qaid Tabligh. Well, we thought of expanding this, like these exhibitions. You should also try to explore some more ways of preaching, right? Yes. How can you expand your preaching activities, free literature, pamphlets, and one-to-one contacts, and try to involve more Ansar in the scheme of Dayan Ilallah, those who are involved in preaching and tabligh, right? Yes, Hazur. So make some comprehensive program, an extensive program. Okay, inshallah. As the mulaqat concluded, Hazrat Amir al-Mu'mineen gave general guidance to all the Amla members about the need to become an ideal majlis. काम करें, छोटी सी मजलिस है, इसको तो आइडियल मजलिस होना चाहिए, ठीक है? इंशाल्लाह। जितने आपके पूरे मुल्क के अंसार हैं, तो अंसार इस्लामाबाद की जमात में रख ले, इससे ज़्यादा अंसार होंगे, जी ज़रूर जी तो आइडियल बनाएं इसको, इंशाल्लाह ठीक है? जी। हुजूर इसलिए आए हैं आपसे दुआएं लेने, बरकत लेने, और इंशाल्लाह बस ठीक है, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, खुद जी ज़रूर खुद भी सारी दुआएं पढ़ा नमाज़ें। करें ना। छोटी सी जमात है, इसको एक आइडियल जमात बनाने की कोशिश करें, और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय ना, लड़ने के बजाय आपस में उसने उसकी शिकायत कर दी, उसने उसकी बात नहीं मानी, अमीर से को ये शिकवा हो गया, सदर खुदामंदी को ये शिकवा हो गया, सदर अंसारुल्लाह को वो शिकवा हो गया, लजना है फ़लाँ कह दिया, ये सारी बातें छोटी छोटी जो है ना छोड़ें और एक होकर काम करें। जब इकाई पैदा होगी, एक होकर काम करेंगे तो तभी बरकत पड़ेगी, ठीक है? तो अंसारुल्लाह इस उम्र को हैं, जब मैच्योर उम्र है, तो आप लोगों को चाहिए सारों को समझाएं, लेके साथ चलें सारी अंसारुल्लाह, ठीक है? तो 1/5 हिस्सा तो आपका है सारी जमात का, तो तजनीद का, ठीक है? अगर आप लोग सही तरह तरबियत कर लें अपने घरों में, बच्चों में, औरतों में और लोग भाइयों में, तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और निज़ाम को चलाने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ ना किया करें। As the mulaqat concluded, the Amla members all had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and receive the gift of pens. A day earlier, on Saturday, Hazrat Khalifatul Masih graced the International Waqf-e-Nau refresher course. Hazrat Amir al-Mu'mineen launched the new Waqf-e-Nau app and led the attendees in dua. The attendees then all had the opportunity to have pictures with Hazrat Khalifatul Masih. जो आए हुए हैं सारे सेक्रेटरियान, ये सिर्फ आके मजलिस में बैठ के लेक्चर सुन के इनकी बातें सुन के वापस ना चले जाएं, बल्कि इसको आपने इस पर अमल भी करना है, और वाक़फ़ीन नौ जो हैं उनको बताएं कि क्या क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। कुछ वाक़फ़ीन नौ जमात की खिदमत बाकायदा आएंगे, कुछ वाक़फ़ीन नौ ऐसे हैं जो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, और उनको ये बताएं कि उन्होंने इजाज़त लेके काम करना है, जो चाहे वो काम करें, अगर उनको ज़रूरत नहीं जमात को उनकी इस वक्त, तो तब भी इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल आज़ाद हो गए। बहैसियत वक्फ़े नौ उनको अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपनी इबादतों का हक़ अदा करना, दीनी इल्म को बढ़ाना, कुरान करीम का इल्म हासिल करना और जमात की खिदमत करना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर एक वक्फ़े नौ के ज़हन में आपको डालनी पड़ेगी और डालनी चाहिए। और बाज़ ऐसे हैं, मुझे पता लगा, जो बाज़ मुल्कों में होते भी रहते हैं, मुझे भी, जो अपने वक्फ़ को जारी नहीं रखना चाहते, तो ऐसे तमाम जो हैं उनकी फ़हरिस्तें यहाँ जो मरकज़ी शोबा है वक्फ़ नौ का, उनको भिजवाएँ ताकि उनका नाम वहाँ से ख़त्म किया जा सके। ये वक्फ़ नौ सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक है, मुकाम है जो एक बच्चे को उस वक्त दिया जाता है जब वो पैदा नहीं होता, और फिर उसके बाद वो अपने बॉन्ड को रिन्यू करता है और इस अहद को जारी रखने की लिए वादा करता है। जो जारी नहीं रख सकते उनको बहरहाल हमने निकालना है बीच में से, और जो जारी रखते हैं का अहद करते हैं
ان کو اپنی ذمہ داریوں کو پھر سمجھنا بھی چاہیے. اور یہاں جو کچھ آپ سیکھ کے جا رہے ہیں، بہت سارے باتیں آپ کو بتائی ہوں گی انہوں نے، پہلے بھی آپ کے علم میں ہے، لیکن اب عمل کرنے کی ضرورت ہے. واقفین نو کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ واقفین نو کی ٹیم جو ہزاروں میں ہے صحیح طرح آرگنائز ہو جائے تو جماعتی کام جو ہے ہر ملک میں کئی گنا بڑھ سکتا ہے. تبلیغ کا کام بھی، تربیت کا کام بھی، اور عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. بس اس طرف خاص طور پہ توجہ دیں. اور امید ہے آپ لوگ یہاں سے جو کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ایک نئے سرے سے اپنی ٹیموں کو، اپنے واقفین نو کو آرگنائز کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق دے. السلام علیکم. Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued his sermons on the Holy Prophet ﷺ's love for Allah Almighty. Huzoor, may Allah be his helper, narrated an incident that illustrated the Holy Prophet ﷺ's firm resolve and conviction in the face of any opposition. اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کے مقابلے پر آپ کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے لگے تو قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے معبودوں کی غیب جوئی سے روکیں، نہیں تو ہم اسے خود روکیں گے. پھر آپ اس میں دخل نہ دینا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے استدعا کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، پہلے بھی ہم نے کہا تھا آپ کو، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا. اب دوبارہ ہم آئیں، یا تو ہم اسے اپنے متعلق ایسی باتیں کرنے سے روک دیں گے یا پھر اس سے اور آپ سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک فریق ہلاک ہو جائے گا. قریش نے جب ابو طالب سے یہ بات کہی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور آپ سے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، مجھ پر ایسا بار نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ ان کے چچا آپ کی مدد ترک کر دیں گے اور آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میری دائیں جانب سورج اور بائیں جانب چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہوں گا اور میں اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ خدا اسے پورا کرے یا میں اس کوشش میں ہلاک ہو جاؤں. پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے جانے لگے تو ابو طالب نے آپ کو پکارا اور کہا، اے میرے بھتیجے، جو چاہو کرو، اللہ کی قسم کسی معاوضے پر بھی میں تمہیں ان کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا.